نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایثار پر بات کریں گے۔ ایثار کا مطلب ہوتا ہے قربانی۔ اب آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ ایثار سے مراد یہ ہے کہ بندے کو خود بھی اس چیز کی ضرورت ہو لیکن اس کے باوجود بھی اپنے مسلمان بھائی کو دے دینا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انصاری کے پاس ایک بکری کا سر بطور ہدیہ آیا، تو اس کی ضرورت بھی تھی اس صحابی کو، لیکن اس صحابی نے یہ کہہ کر کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں بلکہ دوسرے صحابی کو ضرورت ہے، آگے بھیج دی۔ اس طرح 7 گھروں سے وہ بکری کا سر جو ہے وہ گھومتا ہوا پھر اس صحابی کے پاس آ گیا۔ تو یہ صحابہ کرام کا ایثار تھا کہ صحابہ کرام اپنے آپ کو ضرورت ہونے کے باوجود بھی وہ چیز اللہ کی رضا کے لیے دوسروں پر ایثار کر دیتے تھے، قربان کر دیتے تھے۔ حضرت حذیفہ عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ یرموک میں میں اپنے چاچا زاد بھائی کی تلاش میں تھا جو زخموں کی حالت میں تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں ان کے پاس پانی لے کر پہنچا اور میں نے ان کو کہا کہ پانی پینا ہے، ان کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ تو جب انہوں نے اشارتاً مجھے کہا کہ میں نے پانی پینا ہے، جب میں نے پانی قریب کیا تو ساتھ کسی اور شخص کے بولنے کی آواز آئی، اس کے کراہنے کی آواز آئی۔ تو میرے چاچا زاد بھائی نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ پانی پلاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پانی لے کر اس شخص کے پاس چلا گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ شخص حضرت ہشام بن عاص ہیں۔ تو میں جب ان کو پانی پلانے لگا تو ساتھ ہی ایک اور شخص کی آواز سنائی دینا شروع ہوئی، تو آپ نے اشارہ کیا کہ اس کو پانی پلا دو۔ پھر وہ پانی آپ فرماتے ہیں میں لے کر ان کے پاس گیا، لیکن میرے جانے سے پہلے وہ شخص شہید ہو چکا تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں پانی لے کر واپس لوٹا تو حضرت ہشام بھی شہید ہو چکے تھے۔ جب پھر میں اس سے لوٹا تو اپنے چاچا زاد بھائی کی طرف آیا تو وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ تو دوستو، اصل میں قربانی یہ ہے، ایثار اسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ضرورت ہونے کے باوجود بھی اس کو دوسرے مسلمان بھائی کی طرف منتقل کر دینا۔ تو اس صحابی رسول کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ پر دوسرے مسلمان بھائی کو ترجیح دی اور حتیٰ کہ خود موت کو گلے لگا لیا۔ تو ہمیں بھی ایثار کرنا چاہیے اور قربانی دینی چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کو دینا چاہیے، اپنے ہمسایوں کو دینا چاہیے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ پیار رکھنا چاہیے، سخاوت کرنی چاہیے۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اسی طرح کا کچھ واقعہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مہمان آیا تو سرکار علیہ السلام نے تمام ازواج مطہرات سے معلومات لی۔ کسی گھر میں بھی کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے کون آج میرے مہمان کو کھانا کھلائے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا کہ میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا۔ تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے اس مہمان کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ اپنی گھر والی کو کہا کہ کھانا تیار کرو اور مہمان کو کھانا کھلانا ہے۔ تو کھانا جو تھا گھر میں تھوڑا تھا، کم کھانا تھا، بچوں کے لیے کھانا تھا، بڑوں کے لیے بھی نہیں تھا۔ تو آپ نے اپنی بیوی کو کہا کہ کھانا جب تیار کر کے سامنے رکھنا مہمان کے سامنے تو چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بند کر دینا۔
عرب کے یہاں یہ دستور تھا کہ جب کوئی مہمان آتا تو عرب کے لوگ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، تناول کرتے۔ تو جس وقت مہمان کو کھانا کھلانا شروع کیا تو آپ کی بیوی نے چراغ کے بہانے چراغ کو گل کر دیا، بند کر دیا۔ اسی طرح مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور بچے بھی بھوکے سو گئے اور خود بھی بھوکے سو گئے۔ جب صبح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو طلحہ کا جو عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آیا۔ وجہ یہ تھی کہ خود کھانے کی حاجت بھی تھی، بچوں کے لیے بھی ضرورت تھی کہ بچوں کو کھانا کھلایا جائے، خود بھی کھایا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی مہمان کو کھانا کھلا دیا۔ یہ ہے احسان۔ تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت عطا کی ہے، دنیا کی ہر نعمت آج ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم اس کو قربان کرنا نہیں چاہتے۔ اگر دولت ہے تو دولت کو ہم سمیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پیسے کم نہ ہو جائیں۔ اگر نعمتیں ہیں تو نعمتوں کو سمیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں نعمتیں بانٹنے سے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، دولت بانٹنے سے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دولت کو، اپنے مال کو، اپنی نعمتوں کو، اپنی ہر چیز کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بانٹ کے کھائیں، ان کو دیں۔ اور سخی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔